بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ وصول نمبر 26 ومن ترک الصلاۃ فقد کفر لیس من الاعمال شیء ترکہ کفر الا الصلاۃ من ترکها فهو کافر وقد احل اللہ قتلہ۔ وصول نمبر 26 جو بتا رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ وہ ہے دوستو ترک نماز، نماز کا ترک کرنا۔ کسی نے صحابہ کرام بعض صحابہ کرام سے پوچھا، آخر یہ ساری قومیں آج تک یہودی تورات پڑھاتے ہیں، یہودی تورات ہیں، عیسائیوں کے ہاں انجیل ہے، ان کے علماء ہیں، آخر پھر سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے دین سے نکل گئے، کافر ہو گئے یہ لوگ؟ تو بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دیکھو کوئی قوم جو ایمان والی اور اس مسلمان قوم ہوتی رہی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے یا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنی انبیاء کی قومیں کفر تک پہنچ گئی ہوں، ایک دن میں نہیں پہنچی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہتے ہیں، ایک دن میں نہیں پہنچی ہے۔ پہلے شیطان ان سے دھیرے دھیرے دین کی کچھ باتیں چھڑواتا ہے، بھائی نہیں کرو گے تو کون سا کافر ہو جاؤ گے، اب چھوڑنے لگتے ہیں۔ بلکہ بعد سنت پہلے کیا چھوڑواتا ہے؟ پہلے سنت، بھائی کرو ضروری نہیں نا، سنت ہے، نہیں کریں تو کون سا گناہ کافر ہو جائیں گے، پہلے سنت چھوڑواتا ہے۔ اب سنت چھوڑواتے جب عادت ہو جاتی ہے اس کی، تو اب فرائض کی طرف آتا ہے، پھر پٹی پڑھاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، اگر فلاں عمل نہیں کرو گے تو صرف گناہ ملے گا نا، اللہ غفور رحیم ہے، اسلام سے نہیں خارج ہو جاؤ گے۔ پھر اب اس طرح سے فرائض کو ہلکا کر کے فرائض چھوڑواتا ہے، کہیں اس طرح سے کافر۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، کہا دیکھو یہ تم قمیص پہنے ہو، ایک وقت میں انسان قمیص نکال کر کے برہنہ نہیں ہو جاتا، کہتے ہیں پہلے بٹن کھولتے ہو، اس کو کھولتے ہو، پھر ایک آستین نکالتے ہو، دوسری آستین نکالتے ہو، پھر اس کے بعد پورا اللہ اکبر۔ صحابہ کی سمجھ کر تو ہم آدمی ایک مرتبہ برہنہ نہیں ہو جاتا، کپڑا پہنتا تو ایک ایک چیز نکالتا جاتا ہے، پہلے کوٹ نکالے گا، پھر قمیص نکالے گا، پھر فلاں چیز نکالے گا، تو ایک دن میں نہیں۔ اور دوسری مثال کیا دی؟ کہا دیکھو تم بکرا ذبح کرتے ہو نا، بکرا ذبح کرنے کے بعد الٹا ٹانگ دیتے ہو کھال نکالنے کے لیے، تو کیا ایک ہی مرتبہ نیچے سے کھال کھینچ لیتے ہو؟ کہا نہیں، کیسے؟ پہلے ذرا دھیرے 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 کھال نکالتے آخر میں گلے میں آ کر کے کھال جو ہے اٹک جاتی ہے، پورا بدن دیکھیں پوری چمڑی نکال لیا، لیکن ایک نے آہستہ تھا، اب آخر میں پیر سے دبا کر کے کھینچتا ہے تو بکرا ویسے بغیر کھال کے لٹکتا ہے۔ کہا کہ ایسی ہی انسان ایک دن میں کافر نہیں ہو جاتا، بے دین نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ایک ایک چیز چھوڑتا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً، دین اسلام کو تم چھوڑو گے جیسے رسی ہوتی ہے، رسی کے ایک ایک دھاگے کو تم نکالتے جاؤ گے تو آخر میں وہ رسی نہیں رہ جائے گی، جتنے اس کے
تانا بانا تو سب الگ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ لتن اسلام کو تم لوگ ایک دن میں نہیں چھوڑو گے، دھیرے دھیرے ایک چیز چھوڑو گے، پھر دو چیز چھوڑو گے، پھر تیس چھوڑو گے، یہاں تک کہ آخر میں چھوڑتے چھوڑتے اسلام کی سب سے آخری چیز اول ما یرفع من هذه الامانہ، سب سے پہلی چیز تو امانت داری ختم کرو گے. امانت داری ختم ہو جانے کے بعد اب جو ہے اب دین چھوڑنا شروع کیا. وآخر ما یبقى الصلاۃ، اور سب سے آخری چیز جو مسلمانوں باقی رہ جائے گی وہ نماز ہوگی. اور نماز میں وکم من مصلٍ، اور نماز جو باقی رہ جائے گی آخری چیز، کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے لیکن ان کے نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، جس کو علامہ اقبال نے کہا سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنا میں آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ نماز کا مسئلہ ہے کہ من ترک الصلاۃ، جس نے قصدن نماز چھوڑا فقط کفر، وہ کافر ہوا، فقط کفرا، وہ کافر ہوا. نمبر 2 کہتے ہیں لیس من الاعمال شیء ترکہ کفر الا الصلاۃ، اسلامی احکام میں کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے بعد آدمی مسلمان تو رہ جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑ دینے کے بعد اب آدمی مسلمان نہیں رہتا. من ترکہ، جس نے چھوڑ دیا فہو کافر، وقد احل اللہ قتلہ، اب اس کی گردن مار دی، اسلامی حکومت ہو گردن مار دی جائے. اب یہ نماز کا مسئلہ ہے. آیا اس حدیث کے مطابق من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر جو سنا ہے، یہاں واقعی انسان مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا کہ اسلام سے خارج نہیں ہوا؟ تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک تو ہے کلی طور پر انسان نماز نہ پڑھے. کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ بیچارے نماز چھوڑتا ہے، کبھی 4 وقت کی پڑھ لیا، فجر میں ڈیوٹی کر کے دیر تک سویا رہ گیا، نماز کا انکار بھی نہیں کرتا، نماز پڑھتا لیکن سستی کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے. یہ اس کا حکم الگ ہے. یہ تو باتفاق علماء گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور یہ فاسق ہے. کیا یہ فاسق ہے. دوسرا چھوڑنے والا وہ انسان ہے کہ واقعی وہ نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں، ساری زندگی گزر جا رہی نماز کے بغیر. یہ انسان جو اس طرح سے نماز نہیں پڑھتا، اگر انکار نہیں کر رہا ہے، صرف نماز چھوڑا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں 2 قول ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے اہل علم کہتے ہیں واقعی وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا اللہ سن فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. اس حدیث پر ذرا غور کریں، بیننا و بینہم، ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو جدا کرنے والی چیز ہے علیحدہ کو کیا ہے؟ نماز. سوچیں کتنا خطرناک ہے. ایک تو احمد بن حنبل کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ انسان کافر تو ہوا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کہتے ہیں کفر دون کفر. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کفر سے مراد وہاں اسلام سے خارج ہو جانا نہیں رہتا، بلکہ اس کو وعید سناری رہتی کہ بہت ہی خطرناک کردار تم ادا کر رہے ہو. جیسے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی زیادہ. عورتیں، لوگ ہمیں جہنم دکھلائے کہ جو سب زیادہ کون جلتی ہوئی نظر آئیں؟ عورتیں. اللہ رسول کیوں؟ کیا بات ہے ہماری بہنوں کا؟ آج بے کفر ہننا، ان کے کفر کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں.
ایسے ہی بہت ساری چیزوں پر کفر کا لفظ استعمال کیا تھا، اس سے مراد ہے لوگوں کو ڈرانا اور تنبیہ کرنا، لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اگر آدمی فرائض نماز کا قائل ہے، انکار نہیں کرتا، سستی اور لاپرواہی سے چھوڑ دے رہا ہے، تو گناہ کبیرہ کا تو مرتکب ہے، ایمان خطرے میں ہے، لیکن اس کو کافر قرار دے کر کے اس کی گردن نہیں ماری جا سکتی۔ اللہ لیکن دوستو ہے نماز کا مسئلہ بہت بڑا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھیں گے دوست کہاں گیا، تو کہا جائے گا تمہارا دوست جہنم میں ہے۔ جب اپنے دوستوں سے جہنم میں ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی دنیا میں تو بڑے ٹھیک ٹھاک تم تھے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، بات اصل میں بے نمازی تھا۔ جہنم میں آنے کا سبب کیا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، جہنم کا گڈھا ہوا نچلا گڈھا کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ تو نماز اچھی طریقے سے نہ پڑھنا ایک جرم عظیم ہے، اور اگر کوئی بالکل چھوڑ دے رہا ہے تو بہرحال باتفاق علماء اس کا ایمان اور اسلام دونوں خطرے میں ہے، اس لیے نماز چھوڑنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے اس تمام بھائیوں بہنوں کو نمازی بنائے، اور دوستو اولاد کی بڑی فکر کریں، اولاد کی بڑی فکر کریں، اولاد کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ سنے شاطر مرو اولادکم بالصلاۃ، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو سوتے نہیں رہنے دو، کھیلنے نہیں چھوڑ دو، ان کو نماز کا حکم دو، اور نماز پڑھنے کے آئے ہو تو نماز کے لے کر کے آؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں جب بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا بھی دو، تنبیہ کرو۔ وفرقوہم بین المضاجع، اور 10 سال میں ہر بچے کا بستر الگ کر دیا کرو۔ تو نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، حتی الامکان نماز کی پابندی کریں، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 27، خیر هذه الامہ بعد نبیہا، بڑا اہم چیپٹر ہے یہ مسئلہ دوستو یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق۔ دوستو کیا کہا جا سکتا ہے ابو بکر کے بارے میں؟ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے، صدیق اکبر قبر میں جا چکے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، عمر ابن الخطاب کی مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ کے دور خلافت میں جب سے آپ آئے کتنا اسلام آگے چل کر بڑھ گیا، کتنا ترقی کر گیا، مسلمانوں کی کتنی قوت آ گئی، کتنا مال غنیمت آ گیا۔ ابو بکر کے زمانے میں یہ سب ابو بکر یہ نہیں کر سکے تھے، اتنا ہی اس کی زبان سے نکلا تھا۔ عمر ابن الخطاب نے ڈانٹا اس کو، بہت زور سے ڈانٹا، کہا کہ یاد رکھو آئندہ کبھی عمر اور ابو بکر کے درمیان موازنہ نہیں کرنا۔ موازنہ کیا کہتے ہیں؟ کیا نہیں کرانا۔ معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ کہتے سن لو، ارے ابو بکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق نے سن لو، اللہ کی قسم، عمر کی بیوی، عمر کے بیٹے بیٹیاں، عمر کا پورا کنبہ اور قبیلہ، سب کے زندگی بھر کے ساری نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے
تو ابو بکر کی ایک رات کی نیکی پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر، میرے کارناموں کو ابو بکر سے موازنہ کرتے ہو؟ اور ابو بکر عمر کے پورے خاندان کی نیکیاں، ان کے ساری قربانیاں دین کی سب اکٹھا کرو تو ابو بکر کے ایک دن کی جو ان کے کارنامہ ہے اتنا عمر کے پورے خاندان کی ملانے کے بعد بھی وہ قربانیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامنے کہا کون؟ کہا ہجرت والی رات، ہجرت والی رات۔ ایک رات، ہجرت والی رات میں صدیق اکبر نے جو قربانی دی، عمر اس کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھا کرو تو ایک رات میں جو ابو بکر نیکیاں کمالی نہیں عمر پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، تو ابو بکر سب سے افضل، ثم عمر ابن الخطاب، پھر عمر ابن الخطاب، ثم عثمان، پھر عثمان بن عفان۔ نقدم ہؤلاء الثلاثہ، ہمیشہ پورے صحابہ کرام میں ان تینوں کو ہم مقدم رکھیں گے جیسے کہ صحابہ رسول رکھا کرتے تھے۔ پھر اس نے بڑی اہم سے بات کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بس بڑا تو ہمارا دین ہے، سب سے بڑا، سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے آپ کے مجلس میں اور آپ سنتے اور آپ کے لب مبارک پر خوشی کے آثار رہتے، کبھی ہم لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث تقریری، کل دوسری بات نا، آپ کی مجلس میں بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ تو اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام یہی ترتیب رکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ یہ تین ہو گئے نا، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ اس لیے ذرا اس شریف پر غور کریں، جب ایک بڈھی آتی تھی اور کچھ لوگ آتے رہے، جب بھی ان کو مسئلہ پوچھنا ہو اللہ کے رسول کے پاس آئیں، پوچھ کے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ آئے اور جانے کہنے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں رہیں گے تب میں کس سے پوچھوں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اقتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر۔ جب محمد دنیا میں نہ رہ جائے اور تم کو مسئلہ پوچھنا ہو مدینہ آنا تو ابو بکر عمر یہ دونوں ہیں، ان سے پوچھنا، تم اقتدا، ان کی پیروی کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اے ابو بکر عمر کا یہ مقام تھا۔ ثم، پھر ان کے بعد وہ تین صحابہ، ان کے بعد کن کے؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ ان کے بعد وہ پانچ آدمی جن کو عمر فاروق نے شورا میں مقررہ کیا کہ میرے بعد یہ ہیں، یہ لوگ مل کر کے جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا، یہی ہے نا۔ عمر فاروق نے شورا قائم کیا، بھائی یہ ہے، ان کو اصحاب الشورا کہا جاتا ہے، مشورہ کرنے، کیا کہیں، مجلس شورا بنائی۔ وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب و ابو طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص، کلہم یصلح للخلافہ۔ ان میں سے ہر ایک جو ہے خلافت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اللہ رسول کے زمانے سے جو ترتیب ہم لوگ بنا رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے تھے اس کے بعد اب جو ہے وہ علی کا چوتھے نمبر پر درجہ آتا ہے، اور آج بھی اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی ترتیب رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ان کے بعد مسئلہ نمبر 29، صحابہ کے بارے میں دو ہو گئے نا، سب سے افضل ابو بکر عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد
وہ مجلس عمر فاروق کی مجلس شورا جس میں سب سے پہلے کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے بعد یعنی سمجھو عشر مبشرہ. اب ان کے بعد کہتے ہیں اصحاب شورا اہل بدر من المہاجرین، خاص طور سے مہاجرین، وہ مہاجرین جو مجلس شورا کے ممبر بھی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی تھی. جو صحابہ جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کا مقام ہر صحابی کے مقابلے اونچا ہے، ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ اگر کسی جنگ میں شریک ہونے والے کا اونچا مقام مرتبہ بنا تو جنگ بدر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اپنے صحیح میں ایک باب قائم کرتے ہیں اصحاب بدر کا. اور آپ حضرات جانتے ہیں جب جنگ بدر ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر. اے لوگوں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے جتنے ساتھی تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو عرش پر رہ کر کے اپنی نگاہ مبارک اور نگاہ رحمت ان تمام بدری صحابیوں پر ڈالی ہے. جتنے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ اس پر ڈالی. اور نگاہ ڈالنے کے بعد کیا فرمایا؟ افعلوا، آج جنگ بدر کی شرکت اور وہاں جو تم نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو قبول کر لیا ہے. اعملوا ما شئتم، اس کے بعد تم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے لیکن اللہ نے آج ہی سے معاف کر رکھا ہے. یہ جنگ بدر کا مقام تھا. تو بدری صحابی وہ بھی خاص طور سے مہاجرین. پھر مہاجرین کے بعد انصار کون؟ جو بدر میں شامل سے انصاری صحابہ. کہتے ہیں اسی طرح سے ہجرت میں، ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں جو جتنا پہل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ اس کو فضیلت دی، اس کے درجات کو بلند کیا ہے. نمبر 30 ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر یہ جن کی خصوصی فضیلت سن لی. اس کے بعد جو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی تھا، جو بھی صحابی تھے، ان کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے افضل انسان ان کو کہا جائے گا. کون؟ جو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، مجلس میں تھے. یہاں تک کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، لوگ سب سے بہترین مسلمانوں ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کو دیدار کیے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بتایا گیا 3 کرنے تک. تو یہ صحابہ کرام کی ترتیب ہے. دیکھیں الحمدللہ صحابہ اہل سنہ والجماع، اہل روافض جتنے صحابہ کو مانتے ہیں، اہل سنت الحمدللہ سب کی عزت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے مقام و درجات پر ان کو رکھتے ہیں. ترضی یعنی ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے والے کو جتنا ہم برا سمجھتے ہیں اتنا ہی علی اور حسن کو بھی برا کہنے والے کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں اے دلہ اقرب للتقویٰ ہے، جس کو بے جا تعصب نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کے بعد جو جتنا صحابہ کے قریب رہا، صحابہ کو دیکھنے والے، تابعین، پھر تابعین کو دیکھنے والے، تو اس طرح سے 3 زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ 3 زمانے ہیں جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایمان اور عمل صالح کو دیکھا جائے. کیوں؟ اب اس کے بعد نہ تو نبی کا صحابی ہے، نہ نبی کے شاگردوں کا کوئی شاگرد ہے.
اب اس کے بعد مسئلہ ثم یفشو القدی، پھر اس کے بعد منکرات شروع ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے محفوظ رکھا. اس سے روافضہ کی بڑی تردید ہوئی اور رافضہ کا عقیدہ آپ نے سنا. اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہاں کانفرنس بھی ہوئی تو صحابہ کے عظمت پر بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں. اس لیے صحابہ پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھتے ہیں. نمبر 13 مسئلہ نمبر 13 والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج اور اصول کیا ہے؟ سمع و طاعت کا. کیا مطلب؟ جو ہمارا حاکم ہو، جو خلیفہ ہو، جو امام ہو، سمع و طاعت، یعنی سمع کے معنی اس کی باتیں سنی جائیں اور اس کی اطاعت کی جائے، بشرطے کہ کسی ناجائز چیز کے کرنے کا ہمیں حکم نہ دے، کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر حاکم ہمیں وہ اچھا ہو یا برا ہو، تہجد گزار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور منکرات ہوں، اگر ہمارے اوپر پاور کے ساتھ یا قوم نے یا امت نے یا ملک کے باشندے نے اس کو منتخب کر لیا ہے تو اب اس کی سمع و طاعت، اس کے پاس پاور ہے. وہ جو باتیں کہتا ہے اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس پر آپ عمل کریں، شریعت کے خلاف ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں، لیکن اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہ کریں. اور دوستو دیکھ رہے ہیں جہاں کرسی چھیننے کی باری آتی وہاں کوئی امن و امان باقی نہیں رہ جاتا. دیکھ لیں کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں سال تو ہوتا ہوگا، اپنے ملک کے انتشار کو ذرا دیکھیں، کیا خیال ہے؟ نہ اونٹ اس کروٹ بیٹھ سکا نہ اس کروٹ، لوگ الجھتے رہے ایک دوسری کرسی چھیننے میں، اور نقصانات یہ بیٹھنے والے پبلک کا ہوتا ہے. انہوں نے تو اتنا اپنا جمع کر لیا ہے کہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خلیجی ممالک میں، مصر میں، تونس وغیرہ میں کیا ہوا، کتنے مشکلات کھڑی ہو گئی. تو دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے بڑی چیز ہے مسلمانوں کی مال، عزت، عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، علم کی حفاظت. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کی کرسی چھیننا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کھڑے ہوں گے، لیکن اب اگر اس کی کرسی چھیننے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرے تو پتہ نہیں کتنے علماء، کتنے مدارس. دیکھتے ہیں آج کتنے سیاسی مسلم ملکوں میں سیاسی حالات جب خراب ہوئے تو اپنے عیب کو چھپا کر کے دوسروں پر ڈالنے کے لیے کیا دینی مدرسوں میں گولیاں نہیں چلائی گئی؟ یاد ہوگا دینی مدرسے میں گولیاں چلائی گئی، وہاں حملہ کرایا گیا، فوج داخل ہوئی، پولیس داخل ہوئی، توڑ پھوڑ کی گئی. کیوں؟ تو بات اصل ہے کہ کسی کی کرسی چھیننے کے بعد میرے بھائی آپ نے پٹی باندھ رکھی ہے، اس کو کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی کی کرسی چھیننے لگیں گے تو مرتے دم تک وہ کہاں کرسی چھینے گا، وہ تو جل بھن کر کے ہو سکتا ہے بیٹھنے والے غیر معصوم جو غیر قصور ہیں سامنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتا. بدلہ غصہ کس پر اتارے گا؟ ہمارے اور آپ پر اتارے گا. اس لیے سمع و طاعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ضروری. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب تک تمہیں کفر کی دعوت نہیں دیتا، ہاں کفر کی دعوت دے، کفر بواہ، اور واقعی تمہارے لیے مکمل حجت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ انسان کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یہ ہمارے ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اب ایسے حالت ہے تب اللہ رسول نے فرمایا اس کے خلاف کھڑے ہونا. جب تک کفر کی دعوت نہ دے
تب تک خبردار اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہی ہے امت کے اندر، اس سمع و طاعت کا مطلب چھوڑ دیے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، حبشی کالا غلام ہے، اگر پاور حاصل کر کے وہ تم پر آ گیا ہے تبھی اس کی باتیں سننا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، لیکن تاکہ ملک بھر کے تمام لوگوں کی جان مال عزت سب کی سب کیا رہے، وہ محفوظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم مسلمانوں کو ایسے ہی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 32، والغزو ماضٍ مع الامراء الى یوم القیامہ البر والفاجر لا یترک۔ بہت اہم بات ہے، غزوہ یعنی جہاد، کیا چیز؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کا ایک لفظ جو ہے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن، حدیث، ساری چیزوں میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ لیکن اس کے وصول کیا ہیں؟ جہاد کس کے انڈر میں ہوگا؟ مع الامراء، جب حکومت، آپ کا حاکم، آپ کا کہ ملک کا سربراہ اگر وہ اعلان کرے گا کہ ہاں ہمیں فلاں ملک سے جہاد کا اعلان کرنا، ہمیں کرتے ہیں، پھر جہاد اس شرط کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا، بغیر اس کے اعلان کے۔ کس کے؟ دیکھو صحیح بخاری کی روایت، اللہ سبحانہ الامام جنہ، اکیلے نکل کے جہاد نہیں کرنا، وہ جہاد نہیں ہوگا، بلکہ من وراء الامام، امام کے، حکومت کے، خلیفہ کے، اپنے ملک کے جو سربراہ ہے اس کی سربراہی میں جہاد کرنا۔ کیوں؟ من وراء الامام جنہ، کتنی پیاری بات ہے۔ کیوں الامام جنہ؟ اگر تم جہاد کے لیے نکلے اور حکومت، خلیفہ، آپ کا امام، ملک کا سربراہ اگر جہاد کا حکم دے رہا ہے کہ ہاں نکلو جہاد کے لیے، اب اگر دشمن کے ہاں تم پکڑ لیے جاؤ گے تو حکومت تمہاری ذمہ دار ہوگی، سامنے والی حکومت سے اپنی فوجیوں کو کیا کرے گی؟ وہ آزاد کرائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، آپ کے بچوں کی ذمہ دار ہوگی، اور اگر امام کے، اپنے حکومت اور اپنے خلیفہ کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور کسی ملک نے شور مچایا بھائی تمہارے یہاں آدمی، ہمارے یہاں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، تو کیا کہے؟ بھائی میں نہیں جانتا، وہ جانے اس کا کہا۔ اب بیچارہ سالوں سال انسان دوسرے کے ہاں سڑتا رہتا ہے۔ وہ من وراء الامام، حکومت اعلان کرے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی جان مال کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر ہمارا امام، ہمارا رہبر اعلان کرتا ہے تو یہ اسلامی جہاد ہوگا اور قیامت تک یہ جہاد باقی رہے گا، یہ جہاد کبھی ختم ہونے والا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنائے سب کو، ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آج ایک انسان جوش میں آیا، چلا گیا کسی اور ملک میں، وہاں کچھ پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس ملک کا سربراہ بھائی نہیں بھائی اس کا ذاتی ایمان، ہم نے اس کو کتنا آسانی سے اٹھا۔ اب بیچارہ نہ ماں کا کوئی پرسان حال، نہ بیوی بچوں۔ آپ جیسے لوگ رحم کھا کر کے اگر اس کے بیوی بچوں کو دیکھ بھال نہ کریں، میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے ایک پیسے کی کوئی رعایت اس کو نہیں ملتی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ایسے ہی کرے جیسے صحابہ سن رہے ہیں آپ۔ نمبر 23، وقسمت الفیء واقامت الحدود الی الائمۃ ماضٍ لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینادیہم۔ بہت پیاری چیز ہے دوستوں۔ اچھا دیکھیں، کوئی بیٹے آج کی بات تو نہیں نا، امام احمد لکھ رہے ہیں نا، امام احمد بن حنبل کا انتقال، ولادت ہوئی 161 ہجریہ کو، 61 ہوئے نا، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 241۔
241 میں۔ اب ذرا سوچیے، ہمارا وجود ہی نہیں، ہمارے ملکوں کا وجود کہاں، کتنے پہلے نصیحت معلوم پڑ رہا ہے کہ آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کرے۔ یہی اسلام کا کمال ہے۔ کہتے کیا ہے لوگوں، یاد رکھنا، وَقِسْمَةُ الْفَيْءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى الْأَئِمَّةِ مَاضٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُنَادِيهُمْ۔ مال غنیمت کا تقسیم کرنا اور حدود جاری کرنا۔ حدود مطلب زانی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا، غیر شادی شدہ ہے تو سال 100 کوڑے مارنا اور سال بھر کے لیے شہر بدر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور شراب پیے تو 40 کوڑے مارے، اگر کسی پر بہتان تراشی لگائے تو 80 کوڑے مارے جائیں چوراہے پر، اور اس کو فاسق قرار دیا جائے، اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ یہ سارے حدود، اس کا نفاذ کون کرے گا؟ یہ قانون باقی رہے گا، یہ دین و شریعت باقی رہے گی قیامت تک، لیکن اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ حکومت ہے۔ ہم اور آپ کسی زانی کو پکڑ کے رجم کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ رجم کریں گے، وہ پولیس کیس کرے گا یا وہ ہم سے بدلہ لے گا، تو اس طرح سے جنگ جو ہے، قبیلے کی لڑائی۔ آج عراقی گیٹ میں کیا ہوتا تھا پہلے، معلوم نہیں معلوم؟ ماں کہتی میں دودھ نہیں معاف کروں گی جب تک باپ کو فلاں نے قتل کیا ہے اس کو قتل نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے حدود جو ہیں کون قائم کرے گا؟ حکومت۔ اگر حکومت قائم کرتی امن اور سب ہے بڑی خوشی، حکومت نہیں قائم کرتی تو ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ہم کسی شرابی کو کوڑے نہیں ماریں گے الگ سے۔ کیوں؟ ہم ماریں گے تو شخصی ہوگا، ممکن ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے حکومت بھی اسی کے ساتھ دی۔ تو اسی لیے سوچو، 3 صدی ہجری کے ابتدا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کریں گے کہ دیکھو یہ سارا کام حکومت کو ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ بتائیں، یمن کے آدمی سونا وونا لے کے آئے، بامبے ایئرپورٹ پکڑے گئے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن کے پکڑے گئے تو حیدرآباد دکن کے اندر یمن کے لوگ بہت زیادہ آباد ہیں، نظام کے دور میں آتے تھے نوکری کرنے کے لیے، تو وہیں رہ گئے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، چاؤس کہا جاتا ہے ان کو، چاؤس یعنی عرب کے لوگ، عربی نسل۔ تو سونا پکڑا گیا اور اس شخص کو پولیس نے پکڑا، ضمانت ہوئی، اب تو کیس چلے گا، پاسپورٹ ضبط، تو چلے گئے حیدرآباد دکن بامبے سے۔ حیدرآباد میں شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد یہ کافر ملک ہے، یہ کافر ملک ہے، یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اور میں امام بنوں گا۔ نام بھی ان کا خلیفہ ہی تھا، تو اپنی خلافت کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ اب کوئی تو نہیں، 2 عالم تھے، ان کو بھی جوش آیا، الحمدللہ اب تو ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم، خلافت قائم کریں گے۔ کیوں؟ تقسیم سے پہلے خلافت قائم کرے تو نہیں ہو سکی، اب قائم کر لے گے۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا یمن سے آگے۔ اب 2-4 عالم بھی مل گئے، تو اب انہوں نے حیدرآباد شہر چھوڑ دوسرے شہر میں گئے، ایک آفس بنایا اور اسلامی خلافت کا اعلان کیا۔ امیر تو بنے یمنی، اور ان کے وزیر داخلہ بن گئے وہ انڈین آدمی تھے، ندوہ کے فارغ۔ اور اسلامی حکومت یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز۔ تو مولوی صاحب کا ڈرائیور جو تھا اس نے شراب پی لیا۔ کیا پی لیا؟ شراب پیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا جاری کریں گے ہم، خلیفہ بھی فتویٰ دیا، تو اس کو ڈھائے اور 40 کوڑے مارے۔ 40 کوڑے مار کے چھوڑے، چلا گیا پولیس میں۔ اب پولیس کیس ہو گیا۔ اتنی پریشانی ہوئی کہ 10 سال یہاں بھاگنا وہاں بھاگنا، کہیں نہیں۔ اب فساد الگ سے ہوا
اور آج تک دونوں کی لاشوں کا پتہ نہیں چلا۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے، یہاں آنے سے 2 ہفتہ پہلے انڈیا گیا تو ان کی ماشاءاللہ کورس پورا تھا، 4 بیویاں تھیں، کورس پورا تھا 4۔ پتہ چلا کہ گھر میں بوڑھیاں بچے اتنا پریشان ہیں، تو بتا رہا تھا اپنے سے حکومت کا کام حدود قائم کرنا، یہ تو اچھا ہوا صرف شراب پیا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا، ورنہ ہاتھ کاٹتے ہوتے شاید اور بڑی مشکلات آ جاتی۔ یعنی دوستو، اسلام میں بڑی باریکیاں ہیں۔ یہ ہمارے سلف جو تھی یہ دین کے ماہر تھے، ائمہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے مرتے دم وصیت کیا کر رہی ہیں، دیکھنا خبردار یہ حدود وغیرہ اپنے سے جاری نہیں کرنا، یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ حکومت۔ اللہ حکومت سے پوچھے کہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب پیدا ہوئے تھے، خلافت قائم ہے، خلافت قائم کرے، خلافت قائم کرتے کرتے محرم کے موقع پر ماتم میں چھک گئے، اور جب نکلا جلوس تو کھلی جیپ پر ننگے سر، یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، پتہ نہیں کربلا کے بعد کون اسلام زندہ ہوا ہے؟ اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ آج سے ایک سیاسی جماعت توڑ پھوڑ کے کوئی اس جماعت کا کردار رہ ہی نہیں گیا ہمارے آپ کے ملک میں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے دوستو، یاد رکھنا کہ یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ لا یترک، کبھی جہاد کا انکار نہیں، یہ نہیں کہا جائے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، بس جہاد کے شرائط ہیں، جب تک شرائط نہیں ہوں گے تب تک جہاد نہیں ہوگا۔ جب تک حکومت شریعت نافذ نہیں کرے گی حدود جاری کرنے کے لیے، کوئی پرائیویٹ کوئی آدمی مل کر کے، چند آدمی مل کے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ ملک کے اندر نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، اور نہ کسی کی عزت رہے گی۔ تو دیکھیں، مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہو جو حکومت کرتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ چلو ماشاءاللہ، نمبر 34 وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا۔ اگر مسلمان حکومت ہے تو گرچہ آپ کا خلیفہ، آپ کا سربراہ، آپ کا جو رہبر ہے فاسق فاجر بھی ہوگا، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، مل کر کے پورے ملک کی زکوٰۃ اکٹھا ہو تاکہ حکومت ضرورت مندوں کو تقسیم کرے، تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ ان کو دو گے، وہ فاسق فاجر بھی ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، معاملہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، آپ بری اس ذمہ ہوں گے۔ اور میرے خیال سے پاکستان میں تو شروع ہے بہت پہلے سے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ باریکی عام طور پر لوگ نہیں۔ حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی اہل حدیث اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نور و صبر، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا، اگر حکومت نے انتظام کیا ہے زکوٰۃ تقسیم کرنے کا تو زکوٰۃ ان کے حوالے کریں گے، لیکن پوری زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیں پوری زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کا ایک حصہ دیں اور زکوٰۃ کا ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، رشتہ دار پہچان، جہاں ضرورت ہے آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے کچھ حصہ آپ رکھ لیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر کے جمع کرانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کچھ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے رشتہ داروں میں رکھا؟ نہیں، اللہ رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا، کچھ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے اپنے قرابت دار ہو، بھی رشتہ دار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو وہاں لائن لگا کے زکوٰۃ لے دے، عزت سمجھ رہا ہو، عزت ہے
تو اللہ رسول نے فرمایا اسلام کا بنا کہ آپ ان کو بھی دینے کے لیے اپنے زکوٰۃ کا کچھ حصہ الگ رکھ لیں، بند مٹھی آپ ان کو پکڑا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ سنت ہے۔ نمبر 35 وصلاۃ الجمعۃ خلفہ وخلف من واللہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین، اور اگر آپ کا سربراہ ملک کا جو باغ ڈور جس کے ہاتھ میں، خلیفہ آپ کہیں، امیر آپ کہیں، حاکم آپ کہیں، اگر اس نے حکومتی سطح پر جمعہ کا جماعت کا نظام قائم کیا ہے، جمعہ اور جماعت کا نظام قائم کیا ہے، اگر وہ خود پڑھاتا ہے یا اس نے کسی کو مقرر کیا ہے، تو گرچہ وہ بہت زیادہ دیندار نہ ہو، کچھ منکرات بھائی جا رہی ہیں، اگر وہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہے تو گرچہ وہ کوئی بہت دیندار نہیں ہے یا عقیدہ کیا رکھتا ہے آپ کو معلوم نہیں، کچھ ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں جمعہ اسی کے پیچھے پڑھنا، جماعت اسی کے پیچھے کر لینا، الگ جمعہ نہیں پڑھنا، الگ عید نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ پڑھنا۔ اگر وہ ممکن ہے کہ آپ سے ہزاروں گنا آپ اس سے زیادہ دیندار ہیں، لیکن اگر وہ ایک نظام اس نے قائم کیا ہے تو آپ اسی کے پیچھے پڑھیں، اور یہی سلف کرتے رہے۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور فاسق فاجر انسان کے پیچھے جمعہ جماعت صحابہ کرام عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب بلوائیوں نے قبضہ کیا تھا تو مسجد نبوی ان کے قبضے میں تھی، اذان جماعت سب پر قبضہ کیا تھا، کسی صحابی کو نماز کے لیے آگے نہیں کر رہے تھے۔ عثمان بن عفان کو تو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوچھا ہم لوگ کیا کریں، نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں؟ بے ایمان وہ سب ہیں، ظالم اتنا بڑا مجرم اور کون ہوگا جو عثمان بن عفان کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، جب اذان دیں تو انہی کے پیچھے تم نماز جا کے پڑھ لینا، اور مشہور فتویٰ دیا سلو کل خلف فاسقین و فاجرین، فاسق و فاجر اگر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو اسی کے پیچھے اپنی نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب الصلاۃ میں امامت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کا فسق فجور تمہارے لیے ان کے لیے ہوگا، لیکن تمہاری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ الگ جماعت بناؤ گے، الگ مسجد کرو گے، اذان دو گے تو ممکن ہے کوئی اختلاف ہو، اختلاف سے کہیں زیادہ بہتر اختلاف ہو وہ تمہاری مسجدیں بند کریں، تمہارے امام کو گرفتار کریں کہ نہیں ہمارے باغی ہیں۔ یہ سارے فسادات و مشکلات سے بچنے کے لیے امت ایک پلیٹ فارم پر ہے، اسی پہ تم بھی پڑھ لینا۔ ایک بات سنیں گے آپ لوگ، پوری دنیا کا اہل الحدیث کا استاد جس نے پورے عرب عجم اور کیا کہتے ہیں دنیا کے آخری انتہا کنارے تک کے سب کا استاد، سب کے استاد تھے، جس سے دنیا میں علم حدیث شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے زندگی بھر جامع مسجد دہلی میں نماز پڑھنا بند نہیں کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جامع مسجد۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ دوستو، الحمدللہ آج تو بڑی آسانیاں ہماری الگ الگ مسجد، اس وقت کتنی مشکلات تھیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے فاسق فاجر ہیں، اگر شرکیہ یا کفریہ عقیدہ ان کا نہیں ہے تو انہی کے پیچھے نماز پڑھ لینا، اپنی الگ جماعت نہ کرنا، یا کچھ کہتے ہیں پڑھ لینا لیکن اپنی بات میں لوٹا لینا، لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ امام اہل الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں صلی خلفہ، نماز پڑھ لینا، امام حسن بصری سے نقل کرتے ہیں نماز پڑھ لینا، اس کی برائیاں اس کے ساتھ اور تمہاری نماز تمہارے ساتھ ہوگی، اور اس طرح سے فتنے فساد سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
مسئلہ نمبر 36 ومن خرج على امام من ائمة المسلمين قد قاد الناس قد اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا او بالغلبة فقد شق هذا الخارج. یہ آج دنیا میں جو ہم الجھے ہوئے ہیں، احمد بن حنبل کتنے پہلے نصیحت کے ٹائم ہو گیا، کتنی پیاری بات. کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے ملک پر تمہارے ملک میں کوئی غالب ہے، حکومت کسی کی ہے، حکومت غالب ہے، چاہے ملک کے لوگوں نے منتخب کیا ہو، قوم نے اس کو اپنا امام خلیفہ راہبر بنایا ہو، یا اپنی قوت و طاقت سے اصل خلیفہ کو قتل کر کے، اصل امام اور ہمارے راہبر کو ختم کر کے قوت و کرسی کی لڑائی، اگر وہ خود غالب آ گیا ہے ظالم اور ملک پر پورا کنٹرول اس نے کر لیا ہے، تو کہتے ہیں اس کو دو طرح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خود مقرر کرنا، منتخب کرنا، مشورے سے کسی کو لانا، اور ایک ہے امام متغلب، یعنی زبردستی سابقہ امام کی رہنما کی کرسی چھین کر کے پاور کے ذریعے خود کرسی میں بیٹھ گیا ہے، ظالم ہے نا وہ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں باجماع امت ہم اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اپنا راہبر تسلیم کر لیں گے. حالانکہ مشورہ سے کوئی اور آیا تھا، لیکن کسی اور نے کرسی چھیننے کے لیے اس کو پاور ملا، اس کو ہٹا کر کے یا قتل کر کے اس نے قبضہ کر لیا، ہے تو ظالم. لیکن تمام سلف اور شیخ الاسلام تیمیہ بہت تفصیلی بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں باتفاق اجماع امت گرچہ زبردستی اس نے قبضہ کیا ہے، لیکن پبلک کو چاہیے کہ اب اس کے خلاف خروج نہ کریں، اس کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ اب پاور اس کے پاس ہے، اگر آپ کھڑے ہوگے تو پورا ملک فساد زدہ ہو جائے گا. عبادت گاہیں مسلمان مرد عورت اب کسی کی جان اور مال محفوظ. کیوں؟ اتنا اچھا ہوتا تو زبردستی حکومت چھینتا ہی نہیں. جب لڑ کر کے وہ مقابلہ نہیں کر سکا جس کے پاس پاور تھا، تو جو عام پبلک ہوگی وہ کیسے پاور حاصل کر سکیں گے، مقابلہ کر سکیں. اس لیے کہتے ہیں تمام کو چاہیے کہ تسلیم کر لیں. اب اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں اس کو ہم ہٹائیں گے، تو اب اسلام کی نگاہ میں یہ مجرم ہے جو اب اس دوبارہ انقلاب کے نام پر یعنی کھڑا ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بلا وجہ فساد، جھگڑے، لڑائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. 37